رضا فیضان رضا فیضان رضا ہم پر ہو سدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ تشریف فرمائیں شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی. اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پر جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کا فقہی اعتبار سے مفتی صاحب سے جوابات دلواتے ہیں. آج ذرا سی صورتحال میری مختلف ہے اور مفتی صاحب کے بارے میں بھی بات کر لوں گا. مجھے نہیں معلوم ان کی کیفیت کیا ہے. میری کیفیت ذرا سی مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی سینئر، بہت ہی ہر دل عزیز دوست اور بڑے صاحب علم آدمی، متقی، پرہیزگار، نیکوکار آدمی، ہمارے کیو ٹی وی کے کنٹینٹ ڈائریکٹر جناب عبدالرحمان ہنگورہ صاحب پچھلے پیر کو جب میں پروگرام کرنا ہے تو میرے ساتھ موجود تھے. بے تکلفی، ہنسی مذاق اور ہر طرح کے معاملات ہو رہے تھے. علم ظاہر ہے ان کے پاس بہت زیادہ تھا اور وہ میرے ساتھ ادھر کنٹرول روم میں بیٹھ جاتے تھے اور وقتاً فوقتاً جو ہے جیسی وقفہ ہوتا تھا بھاگ کے آ جاتے تھے اور آ کے کہتے تھے بھئی کیا بات ہے، اس مسئلے پہ یہ مسائل ہو سکتے ہیں، اس پہ یہ باتیں، یہ قرآنی آیتیں جو ہیں ہمیں اس طرف بتاتی ہیں. مفتی صاحب سے بڑی عقیدت تھی انہیں اور مفتی صاحب کے پاس آتے تھے بھاگ بھاگ کر وقفے میں. اللہ کی رضا یہی تھی کہ پچھلے پروگرام میں ہم ان کے ساتھ بات کر کے ہنستے بولتے ہوئے بڑے خوش باش اور خوش و خرم تھے. جب گئے تو صبح جب میں فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو مجھے یہ بات سنائی گئی کہ عبدالرحمان ہنگورہ صاحب جو ہیں وہ رضا الہی سے اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں. ہوا یہی تھا، کراس فائرنگ ہو رہی تھی. وہ جب گھر پہنچے انہیں گولیاں لگیں اور ظاہر ہاسپٹل پہنچ کر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. موت تو بہرحال برحق ہے، لیکن ایسی ناگہانی موت اور ایسے شخص کی موت. صاحب علم لوگ اب ویسے بھی ہماری سوسائٹی میں کم ہوتے جا رہے ہیں اور ایک صاحب علم آدمی بھی اٹھ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ ختم ہو گیا، سارے چراغ بجھے بجھے سے محسوس ہیں. آج تو بالکل موڈ بھی نہیں ہو رہا تھا پروگرام کرنے کا، لیکن یہ فریضہ بھی ہے چونکہ ہنگورہ صاحب ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ دیکھو بھائی دکھ بیماری اپنی جگہ ہے، مزاج اپنی جگہ ہے، موڈ اپنی جگہ ہے، پروگرام اپنی جگہ ہے اور یہ تو ہم خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس نیت کو قبول کرے اور ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے اور ہمیں بھی تسلی دے اور بہتر زندگی گزارنے دے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کیسا لگ رہا ہے ہنگورہ صاحب کے بغیر پروگرام؟ آج ظاہر دنیا تو چلتی ہی رہتی سونا ہے، سونا لگ رہا ہے، سونا سونا لگ رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی آ جاتے تھے ایک جملہ آ گیا وہاں سے، وہ مطلب لگتا نہیں کہ اب ایسا. ہاں بالکل سناٹا ان کی غیر موجودگی میں، حالانکہ سب لوگ موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن بہرحال وہ روح رواں تھے سارے کاموں میں اور بہت محبت کے ساتھ، بہت جذبے کے ساتھ انہوں نے اس کی ٹی وی کے کام کو کیا، چلایا. وہ اسے دینی خدمت سمجھ، ہمیشہ دینی خدمت ہی سمجھا انہوں نے. اور بے شک وہ اس کام کے لیے ہر طرح کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اور جس قدر ہو سکتا تھا وہ اس کے لیے کوشش کرتے تھے. ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ تو کچھ تھی لیکن وہ ڈیوٹی کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کام کیا کرتے تھے جہاں پہ ضرورت سمجھتے تھے کہ یہاں پر اس کام کو ہونا چاہیے. وہ رضا الہی کے لیے اپنے طور پہ وہ کام کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی یہی خدمات قبول فرمائے. ہاں، اور کبھی انہوں نے اپنے آپ کو عہدیدار نہیں سمجھا. یہ بڑی ابھی جو میرے ساتھ جو ہمارے آڈیو انجینئر ہیں جو مائک سیٹ کر رہے تھے آ کر، وہ مجھ سے کہنے لگے صاحب ہماری تو ان سے بہت ہی بے تکلفانہ مذاق تھا، حالانکہ کتنے جونیئر ہیں تمام حضرات. اور پیون بھی ان کے ساتھ بڑے مطلب بالکل ان کا رویہ جو ہے افسروں والا کبھی بھی نہیں رہا کسی کے ساتھ. ہمیشہ دوستانہ رہا، محبت والا. چھوٹا آدمی ہو چاہے بڑا آدمی ہو، کبھی ایسا فرق نہیں کیا انہوں نے اور ہمیشہ محبت کے ساتھ پیش آئے تمام کے تمام معاملات میں. ہمارا تو ماشاءاللہ ویسے تو سفید ریش تھے، لیکن جب گفتگو ہوتی تھی، بات چیت چلتی تھی تو ہر آدمی ان کو اپنی عمر کا سمجھا کرتا تھا. وہ اس سے اسی عمر کے مطابق آ کے. اور مجھے یاد ہے کہ جب پچھلی مرتبہ ہم جا رہے تھے تو کچھ مسائل ہوتے ہیں زندگی کے اور ظاہر پروگرام کا نام ہی آپ کے مسائل کا حل ہے، تو مفتی صاحب سے اپنے مسائل شیئر کرتے تھے. بہت سے مسائل پر بات کے مفتی صاحب اس کے لیے میری دعا کیجیے. میرے ایک بیٹی کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے میری بیٹی کا ایک کام ہے مفتی صاحب
اور آپ اس کے لیے دعا گے. مفتی صاحب نے کہا کہ میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں, بیٹی سے کہنا وہ بھی پڑھیں آپ بھی پڑھیں. تو کہنے بتاؤ جلدی سے. تو مفتی مجھے یاد ہے مفتی صاحب نے بتایا تھا فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جو ہے اس کا ورد یہی ہاں بتایا بیٹی تھا. ان کی لندن میں ہے تو ان کے لیے میں نے وظیفہ بتایا تھا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 180 مرتبہ یا 480 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں. مجھے تو یاد انشاءاللہ لکھا تھا انہوں نے کاغذ جی پہ. جی انہوں نے ایک سادے کاغذ پہ لکھا ہے اور پوچھا 480 مرتبہ میں شروع کرتا ہوں. اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا, وہ اس طرح کے جملے ہمیشہ کہا کرتے تھے اور مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ بڑے صاحب علم آدمی تھے اور بڑا ماشاءاللہ ان کا مطالعہ تھا قرآن حدیث فقہ کے حوالے سے. تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ وہی آیت ہے نا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو اس آیت پر ان کا خون گرا, یہی کہا تھا انہوں نے. جی جی بالکل, کہ اسی آیت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا تھا. اور پھر یہ خون کی بات ایسی ہوئی کہ اسی شب وہ خون میں نہلا دیے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور جو بھی ان کی خدمات تھی وہ جیسا چاہتے تھے کرنا, ہمیشہ کہا کرتے تھے مجھ سے فون کر کے ایک دن پہلے, ڈاکٹر صاحب مجھے موضوع بتائیے آج آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے. میں کہتا تھا ہنگور صاحب خود ہی مشورہ دیجئے مجھے کس موضوع پر. تو ہم مختلف موضوعات کہتے ہیں کہ ایک سیکوینس پہ پروگرام کریں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو. آج ہنگورا صاحب نہیں ہیں, آج میں نے کوئی موضوع طے نہیں کیا. آج میں متفرق موضوعات پر بات کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ شریک ہوں. مفتی صاحب سے بھی بات کریں گے. زندگی بخیر رہی. اب زندگی کا کوئی بھروسہ تو ہوتا نہیں. دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ پچھلے پیر کو ہم ساتھ تھے, آج میں اکیلا ہوں, مفتی صاحب اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں ہیں. تو آج ہم متفرق موضوعات پر بات کرتے ہیں. اگلے پروگرام سے ہم باقاعدہ کسی موضوع پر بات کریں گے چونکہ آج دل ٹھکانے نہیں ہے بات کرنے کے لیے. مفتی صاحب آج میں کچھ ایسے موضوعات ہیں, مثال کے طور پر میں آپ سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں. یہ وہ سوالات ہیں جو وقتاً فوقتاً لوگ مجھ سے کرتے ہیں اور میں وہ لکھتا رہتا ہوں. آج وہ بہت سے سوالات ہو گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیے اب چونکہ باقاعدہ موڈ بھی نہیں بن رہا پروگرام کرنے کا, تو ان لوگوں کے سوالات چونکہ اب یہ بھی قرض ہے ہم پر کہ لوگ ہم سے سوالات پوچھیں. اب میں بار بار سب کو فون نمبر آپ کے دے کے ڈسٹرب تو آپ کو نہیں کرنا چاہتا, پھر یہ کہ ایک کی جگہ 100 کا اگر بھلا ہوتا تو زیادہ بہتر ہے. مثلا ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ہم صدقے کے بارے میں بتائیے, چونکہ صدقے کے بارے میں سوسائٹی میں مختلف قسم کے کانسیپٹ ہیں, ان پر میں بات کروں گا. پہلے صدقے کی فضیلت پر بات ہو جائے اور اس کی اہمیت کیا ہے اس پر ذرا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صدقہ اسلام کی بڑے اہم چیزوں میں سے ایک حکموں میں سے ایک اہم حکم ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی حکم دیا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر آیا اور باقاعدہ شریعت مطالعہ نے اس کے احکام بھی بڑے تفصیل سے بیان کیے. بہرحال صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو روکتا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ جو حدیث کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ صدقہ اور بلا وہ لڑتی رہتے ہیں اور صدقہ جو ہے بلا کو اترنے سے روک دیتا ہے. بڑا فائدہ اس کا یہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اس سے حاصل ہوتی ہے. اور حدیث کریمہ میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پیدا فرمایا تو پانی میں بڑی موجیں تھی, بہت کچھ تھا. تو پھر اس کے مقابلے میں پہاڑوں کو پیدا کیا جو ساکت رہے. پھر پہاڑوں سے زیادہ طاقتور چیز لوہا بنایا. اس طرح حدیث میں مختلف طاقتور چیزوں کا ذکر آیا اور فرمایا کہ ان سب سے طاقتور شخص وہ ہے کہ جو صدقہ دے ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. صدقہ چھپا کے کرنا چاہیے. صدقہ چھپا کے کرنا چاہیے. یہ جو صدقات نافلہ ہوتے ہیں, نفلی ہوتے ہیں, ان کو چھپا کے کرے. جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں مثلا زکوٰۃ ہے تو اس کو دکھا کے کرے. یہ صدقہ واجبہ ہے. ہاں یہ صدقہ واجبہ ہے. تو صدقہ جی فطرہ ہے جسے صدقہ واجبہ ہے. تو یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے. اور حدیث کریمہ میں اس کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے. لوگ سمجھتے کم ہو جاتا ہے. ہاں حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں پہ میں قسم کھا سکتا ہوں. قسم کھا کر کہتا ہوں ایک یہ ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام نے خاص اس کی تاکید دلائی, خاص اس کی مطلب کہ توجہ دلائی ہمیں. اور صدقے ہی کی صورت ایک زکوٰۃ بھی ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روئے زمین پر کوئی مال تلف نہیں ہوتا مگر زکوٰۃ کی نہ ادا کرنے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے. یعنی کوئی مال ضائع اس وقت ہوتا ہے جب اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے. جب زکوٰۃ نہ دی جائے. اسی طرح صدقہ جو حفاظت بھی ہے. حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ اپنے
مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے ان کو اللہ کے مضبوط و مستحکم قلعوں میں محفوظ کر لو. تو بے شمار اس کے فضائل برکات ہے. صدقہ دینے سے انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور اس سے اللہ کا اس کو قرب حاصل ہوتا ہے, کیونکہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دل پہ ایسی سختی لگاتے ہیں کہ توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے وظائف پڑھنے سے وہ دور نہیں ہوتے. وہ جب صدقہ دیا جاتا تبھی وہ جو ہے وہ دل میں نرمی آتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس اعتبار سے بھی پسند ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے غریب بندوں کی, اس کے مجبور بندوں کی مدد کی جائے, جس کو آج کل خدمت انسانیت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. بہترین ذریعہ ہے اس کا صدقہ. اور الحمدللہ مسلمانوں میں یہ چیز عام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتنی جگہوں پر ایسا ہے کہ لوگ اپنے مالوں کے صدقات کرتے ہیں. خود ہمارا یہ ARY TV تو اس کے تحت باقاعدہ خواجہ غریب نواز کے تحت الحمدللہ کتنا بڑا صدقوں کا کام ہو رہا ہے. اور بھی بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو باقاعدہ یہ کام کرتے ہیں. صدقہ دیتے رہنا چاہیے. اچھا صدقہ کتنا دینا چاہیے؟ اب یہاں پھر یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ کتنا صدقہ دیا جائے, اور کیا روزانہ دیا جائے, ہفتے میں دیا جائے, مہینے میں دیا جائے, کیا اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں صدقے کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کم سے کم کی مقدار مقرر ہے کہ جو واجب ہے. واجب کے بارے میں یہ آیا کہ سالانہ اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کر دی جائے. تو یہ کم سے کم مقدار ہے, مگر یہ ہے جو فرض ہے, لیکن اسی پہ انسان بس نہ کرے. اور یہ تو دینا ہی دینا. جی جی جی, یہ تو ذرا میں ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن, آپ انڈیا سے بول رہی ہیں؟ جی میں دل انڈیا سے بول رہی ہوں. آپ کا پروگرام بہت پسند آتا ہے ہم لوگوں کو, اور ماشاءاللہ آپ کے پروگرام سے بہت کچھ حاصل کیا ہے ہم لوگوں نے. اور میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اگر کسی کے ساتھ کسی کے بزنس میں شیئر کریں کچھ فکس اماؤنٹ, جیسے 1000 لاکھ 2 لاکھ روپیہ, اور اس کے بعد وہ ہمیں فکس اماؤنٹ ہی ہم کو کہے کہ ہر مہینے میں ہم آپ کو 5000 روپیہ مہینہ ہم آپ کو دیں گے, تو اس کے علاوہ اور کچھ ہمارا اور کوئی ایگریمنٹ نہ ہو اس کے علاوہ کہ سود وغیرہ کا, تو کیا شرعاً جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, بات کر لیتے ہیں اس پہ. اور کوئی بات؟ چلیے ابھی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اچھا یہ جو صدقہ ہم دیتے ہیں تو یہ تو صدقہ واجب ہے, 2.5% تو صدقہ واجب ہے, یہ تو دینا ہی دینا ہے. دینا ہی دینا, لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کو صدقات دیتے رہنا چاہیے. نافلہ صدقات نافلہ دیتے رہنا چاہیے. جب تک انسان صدقات دیتا رہتا ہے اس سے بلائیں دور ہوتی رہتی ہیں اور وہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے. اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. انسان غریبوں کو کھانا کھلا دے, جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ عام بزرگان دین کی نیاز لگائی جاتی ہے, ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے. یہ ساری ساری صدقات کی صورتیں ہیں. میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ لنگر کھلایا جاتا ہے, یا 11ویں شریف پہ لنگر کھلایا جاتا ہے, امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ کی نیاز کی جاتی ہے. یہ ساری کی ساری صدقات کی صورتیں ہیں کہ غریبوں کا بھلا ہوتا ہے. ان بزرگان دین کی بارگاہ میں ہماری طرف سے تحفے چلے جاتے ہیں. اچھا صدقہ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھئی کسی غریب کو جو ہے اس کی مدد کے لیے کچھ رقم دے دی جائے, کسی برہنہ کو کپڑے پہنا دیے جائیں, کسی کی تعلیم میں معاونت کر دی جائے, بیماری دکھ بیماری میں اسے پیسے, یہ صدقے میں شامل ہے. بلا شبہ یہ صدقے میں شامل ہے. جو بھی جائز کام میں معاونت آپ کر رہے ہیں وہ تمام کا تمام صدقہ ہے. کیوں صدقہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایسا کام ہے جو آپ پہ شرعی طور پہ کوئی لازم نہیں ہوتا, لیکن اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آپ وہ کام کرتے ہیں. تو چنانچہ اگر کسی بھی شخص ضرورت مند کی کوئی ضرورت پوری کر دی جائے وہ صدقہ ہے. بلکہ حدیث کریمہ میں تو یہاں تک کہا کہ وہ لقمہ جو تو اپنے حلال کمائی سے کماتا ہے اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے تو وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. تو اپنے بچوں پہ انسان جو خرچ کرتا ہے, اپنے ماں باپ پہ جو خرچ کرتا ہے, اپنے اعزہ اقربا پہ جو خرچ کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے, ناموری کے لیے نہیں, اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے نہیں, ہاں صلہ رحمی کے لیے کرتا ہے, تو یہ سارے کے سارے صدقات ہیں جو اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہیں. اور صدقے کی حد تو یہ دیکھ لیجئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ تیرا اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی ایک صدقہ ہے. یہ صدقہ کی یہ ایک بھی قسم ہے کہ اپنے بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھ لیا جائے تو یہ بھی صدقہ ہے. اس سے اس کی دلجوئی ہوتی ہے, اسے خوشی ملتی. ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. ہاں جی, میرا سوال تھا.
بتائیے. مولانا صاحب سے کچھ سوال کرنا تھا. کر لیجئے. جی میرا نا ایک بچہ تھا 3.5 سال کا. اس کا انتقال ہو گیا ہے. مطلب 3.5 سال کا تھا تو اس کا انتقال ہو گیا. تو ہم حدیث میں پڑھے تھے کہ جس کا 2 بچہ انتقال کرتا ہے اس کو جنت وہ اپنے ماں باپ کو جنت لے کے جائے گا. تو ہم کو پوچھنا تھا کیا جس کا ایک بچہ بھی انتقال کرتا ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت لے کے جائے گا؟ ہلو. اچھا سن لیا. انڈیا سے بات کر رہے ہیں. سن لیا میں نے. ٹھیک ہے, اب ذرا سا وقفہ لے لیں پھر اس کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں مفتی صاحب سے اور آپ کو بھی بتاتے ہیں. دونوں جہاں میں میرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات جو ہے وہ صدقے پر ہو رہی تھی اور صدقے کے حوالے سے جو ہمارے ہاں کچھ باتیں رائج ہیں میں ان پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہ بہت سے دوست میرے اور کچھ بہنیں خاص طور پر, چونکہ گھریلو معاملات ذرا اس طرح کے خواتین جو ہیں کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ لاتی ہیں, مجھے معاف کیجیے گا, بیچاری گھروں میں ہوتی ہیں, ظاہر ہے ان کا کینوس بڑا محدود ہوتا ہے, وہ جو سنتی ہیں اسے آگے بڑھا دیتی ہیں, اسے نیکی اور ثواب بھی سمجھ رہی ہوتی ہیں. اور تو وہ باتیں جو ہیں وہ میں مفتی صاحب سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں. لیکن پہلے عزیزہ جو ہیں, عزیزہ بہن, انہوں نے انڈیا سے دہلی سے سوال کیا تھا اور انہوں نے پوچھا تھا مفتی صاحب کہ بزنس میں اگر ہم کچھ 1,00,000-2 لاکھ روپے کسی کے ساتھ لگا دیں اور فکس اماؤنٹ منافع کی طے ہو جائے کہ جی ہم 5,000 روپے مہینہ دیں گے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ دیکھیے اس حوالے سے جو صورت بہن نے بیان کی ہے وہ تو بہرحال درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ رقم کو فکس کر دینا یہ شرکت کے اصولوں کے خلاف ہے. یعنی آپ کی پرنسپل اماؤنٹ کا کوئی پرسنٹیج بتا دیں کہ آپ کی رقم کا اتنا پرسنٹ ہر مہینے ہم آپ کو دیں گے, تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے کہ اگر شریکوں میں نفع کی تقسیم ہوگی تو وہ منافع میں تقسیم ہوگی. جس قدر منافع ہوا اس کا پرسنٹیج طے کی جائے کہ بھائی جتنا بھی منافع ہوا اس میں سے 5%, 10%, 50% جہاں پہ بھی طے ہو جائے آپس میں وہ دیا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے وہ ویریبل بھی ہوتا ہے اور اس کو کوئی آپ فگر بتا بھی نہیں سکتے اس کا کوئی, کیونکہ منافع کوئی پتہ نہیں ہے, بعض اوقات نہ بھی ہو. تو اس لیے ایک تو یہ بنیادی شرط ہے شراکت کے کاروبار میں, اور دوسری اہم شرط یہ ہے کہ اس میں نقصان کی شراکت بھی ہو. اس میں یہ بات بھی طے شدہ ہو کہ کل کو اگر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو جتنی پرسنٹ کے آپ شریک ہوئے ہیں, یعنی آپ کی پرنسپل اماؤنٹ ہے, اسی پرسنٹ سے آپ کو بھی نقصان میں شریک ہونا پڑے گا, نقصان کو برداشت کرنا پڑے گا. تو جب تک یہ 2 باتیں کسی شراکت میں نہ پائے جائیں وہ جائز نہیں ہو سکتی. تو اب بہن نے نقصان والا مسئلہ تو ذکر نہیں کیا تھا, وہ تو طے نہیں ہوا, وہ فکس اماؤنٹ طے ہو گئی. تو بہن کو مشورہ یہ ہے کہ فوری طور پہ اس جگہ سے رقم اپنی واپس لے لیں کہ ایسی شراکت جائز نہیں ہے. اس کو جائز کرنا ہو تو پھر نقصان میں بھی شریک ہوں اور نفع کے اندر اپنی پرسنٹیج مقرر کریں کہ ان سے کہیں کہ آپ سارا کا سارا حساب نکالیں, کتنا سالانہ آپ کو نفع ہوتا, کتنا نقصان ہوتا, اس کے مطابق جو ہمارا طے شدہ ہے 5%, 10%, 25% جتنا بھی طے ہو اس کے مطابق مجھے دیں. ٹھیک. یو کے سے میرے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت شکریہ. ہاں جی, میرا سوال پہلا یہ تھا کہ سورہ مریم جو ہم اولاد کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ حدیث سے ثابت ہے یا کیا پڑھنا چاہیے, یعنی کہ ایک حدیث سے جو ایک ثابت ہو. اور ہیلو جی سن رہا ہوں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک منزل ملتی ہے بنی ہوئی, اس میں قرآن پاک کی ہی آیات ہوتی ہیں, تو یہ پڑھنی چاہیے, یعنی کہ ہوتی قرآن پاک کی آیات ہیں. اور تیسرا سوال یہ ہے میرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یعنی کہ کیا تھا, فجر کے بعد وہ کون سی قرآن پاک کی سورت پڑھتے تھے یا ظہر کے بعد, یعنی کہ ایک دن کا ان کا, یعنی کہ پلیز اگر ڈیٹیل میں بتا سکیں. نمازوں میں کیا پڑھتے تھے؟ نمازوں میں کیا؟ نماز کے بعد. نماز کے بعد. نہیں, نماز کے بعد. ویسے فجر پڑھ لی تو اس کے بعد سورہ واقعہ کس ٹائم پڑھ لی یا کون کون سی سورت کس ٹائم انہوں نے کہا کہ پڑھنی چاہیے یہ. اور چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ پوچھ سکتے ہیں ایک اور؟ جی پوچھیے. جی پوچھیں, بالکل پوچھیں. ہاں جی, ایک اور میرا سوال یہ تھا کہ جو سوتیلی یعنی جو اسٹیپ مدر ہوتی ہیں, والد کی وفات کے بعد ان کے یعنی کہ کیا حقوق رہ جاتے ہیں اولاد پہ, یعنی کہ اگر وہ پاکستان میں کوئی ہے
یعنی کہ بیٹا ان سے بنتی نہ ہو اور باہر وہ آنا نہ چاہتی ہو، تو یعنی کہ کیا ان کو بس ان کا حصہ دے کے ہو سکتا ہے یا ان کو پاس رکھنا اس حوالے سے؟ اور لاسٹ بس میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم عشاء کے وتر پڑھ چکے ہیں تو قرآن پاک اگر ہم بعد میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں سجدہ تلاوت آتا ہے، تو ہم یعنی کہ وتر پڑھ چکے ہیں تو ہم سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں ادا؟ اچھا ٹھیک ہے، بات کر لیتے ہیں. ہاں جی چلیے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، بہت محبت آپ کی، آپ کو پروگرام اچھا لگتا ہے اور اتنی دور سے یو کے سے آپ نے ہمیں کال کی ہے. ابھی ہم آپ کی طرف سوالوں کی طرف آتے ہیں. مفتی صاحب، ہمیں ایک کال یہ آئی تھی بہن کی، انہوں نے پوچھا کہ ان کا 3.5 سال کا بچہ جو ہے وہ انتقال کر گیا. یہ کہتی ہیں کہ کوئی حدیث، مجھے تو چونکہ کنفرم نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے حدیث کو سنی ہے کوئی جس کے مطابق کہتے ہیں جس کے 2 بچے شیرخواری میں انتقال کر جائیں اسے جنت میں لے جائیں گے وہ. تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ایک بچہ اگر کسی کا انتقال کر جائے. ہاں، تو یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث شریف بیان فرمائی کہ کسی کے 3 مر جائے، کسی کے 2 مر جائیں، تو اس طرح پھر کسی بھی خاتون نے بھی سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا اگر 1 مر جائے تو کیا وہ بھی شفاعت کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا وہ بھی شفاعت کرے گا. اور مجھے یاد پڑتا ہے بعض روایت میں کہ کسی نے کہا کہ اگر کسی کا کوئی بھی نہ مرے تو کیا اس کے لیے میں ہوں. تو یہ بھی ہے. تو ایک بچہ جس کا انتقال کر جائے تو وہ اس پہ صبر کرے رضا الہی کے لیے، تو انشاءاللہ بچہ اس کے لیے شفاعت کا باعث بنے گا. حتیٰ کہ کچا بچہ یعنی پری میچور جو ہوتے ہیں وہ بھی اگر ضائع ہو جائے، بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، ہاں، تو وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا. نہیں جی بہن، بس اب تو آپ کو تسلی ہو جانی چاہیے. اتنا آیا حدیث میں، یہاں تک آیا ہے کہ اس کے ماں باپ کو اگر جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کے اعمال کے سبب سے، تو کچا بچہ وہ آئے گا اور آ کے جہنم کے کنارے پہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا. حدیث کے الفاظ ہے، یہ خاص مربع اپنے رب سے جھگڑا کرے گا کہ میرے ماں باپ کو بخش دے. تو رب فرمائے گا ایک جھگڑالو کچے بچے، جاؤ اپنے ماں باپ کو نکال لو جہنم سے. تو وہ پھر آگے اپنا پلیسنٹا ہوتا وہ لٹکائے گا، جو ناف ہوتی ہے اس کی لمبی سی، وہ لٹکائے گا. اس کے ماں باپ اس کے ناف کو پکڑ کے جہنم سے باہر نکل کے آئیں گے. بس اب تو تسلی ہو جانی چاہیے آپ کو، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. اچھا، یو کے سے ہماری بہن کے 4-5 سوالات ہیں. یہ کہتی ہیں کہ لوگوں کو اولاد کے لیے سورہ مریم پڑھنے کو کہا جاتا ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت؟ دیکھیں، ایسی کوئی روایت تو میری نظر سے نہیں گزری، لیکن بزرگان دین کا طریقہ کار یہ ہے کہ اکثر وہ سورہ مریم جو ہے وہ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور خاص طور پہ اس وقت جب کوئی خاتون حاملہ ہو اور بچہ لڑکا چاہتی ہے وہ، تو اس کے لیے دیتے ہیں خاص طور پہ. اچھا، اور یہ منزل پڑھنے کی جو روایت ہے کیا یہ درست ہے؟ منزل پڑھنا چاہیے؟ ہاں، یہ منزل پڑھنا درست ہے. یہ تو روایت سے بھی ثابت ہے. 27 آیات ہوتی ہیں، 33 آیات ہوتی ہیں، غالباً یہی منزل ہوتی ہیں. تو شاید وہ مراد ہے، تو وہ تو پھر حدیث سے ثابت ہے. لیکن اگر کسی نے اور نے اپنی منزل مرتب کر لی ہے تو قرآن کی آیات ہیں، ان کے پڑھنے میں تو حرج نہیں ہے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب کے بعد خصوصی طور پہ کچھ سورہ پڑھا کرتے تھے؟ دیکھیں، ایسا تو میرے ذہن میں نہیں ہے کوئی روایات، لیکن عموماً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں کی ترغیب دلائی ہے. جس طرح کہ سورہ واقعہ رات میں پڑھنے کی، سونے سے، سورہ ملک جو ہے رات کو سونے سے پہلے انسان پڑھ لے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لے. تو یہ وہ صورتیں ہیں. پھر سورہ یاسین کے بارے میں ترغیب دلائی ہے، رات کے شروع میں بھی، رات کے درمیان میں بھی، فجر کے وقت بھی. تو مختلف صورتوں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے. تو باقی خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ورد بنایا ہوا تھا ایسا میری نظر سے نہیں گزرا کہ آپ نے کوئی ورد بنایا ہوا، کیوں تو آپ تو خود چلتا پھرتا قرآن تھے، جیتا جاگتا قرآن ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو بہرحال ایسا کوئی خاص جس کو کہا جائے تو ایسا نہیں ہے. اچھا، انہوں نے ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ، اور ایک بات میں وضاحت میں کر دوں، جیسے بہن نے کہا کہ حدیث میں کوئی آیا تو بتائیے. بات یہ کہ کسی چیز کو جائز ہونے کے لیے حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے. اگر شریعت اس سے معنی نہیں کرتی تو وہ بھی جائز ہوتی ہے. ایک روایت ہے، بڑی دلچسپ روایت ہے، کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ سورہ اخلاص سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور وہ جب بھی نماز پڑھتے تھے سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. تو کسی سفر میں تھے تو صحابہ کرام نے ان کو امام بنا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھوں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، سورہ اخلاص نہ پڑھیں، اور سورت بھی پڑھ لیں آپ. تو کہا پھر کسی اور کو امام بنا لو. اتنی محبت؟ ہاں، اتنی محبت ان کو. تو بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی ہے وہ تو سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی پڑھتے ہی نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہیں کس بات نے مجبور کیا کہ تم ہر سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا سن لے اللہ بھی تجھ سے محبت فرماتا. سبحان اللہ. تو اب یہ حدیث کس طرف دلالت کر رہی ہے کہ اگر قرآن مجید کی بعض آیت سے محبت کی جائے, محبت کی جائے, ورد میں رکھا جائے تو اس پہ شرط میں کوئی ممانعت نہیں ہے. قرآن کی کسی آیت کو اگر اس سے محبت کی جائے اور اسے ورد میں, ظاہر ہے وہ اللہ کا کلام ہے, ایک ایک لفظ سے اگر محبت کی جائے گی تو اس کا اجر تو ملنا ہے نا. تو ضروری تو نہیں ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں بتائی جائیں, کچھ اگر کچھ صورتوں سے آپ کو ہے, بعض لوگوں کو بعض صورتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے, وہ بعض امام حضرات ہوتے ہیں وہ مخصوص قسم کی صورتیں جو ہے وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں, بعض حضرات کو ویسے ہی بڑی دلچسپی ہوتی ہے اور بڑی محبت ہوتی ہے بعض صورتوں سے اور وہ انہیں پڑھتے ہیں. تو پڑھنا چاہیے, اور ظاہر اللہ کا کلام ہے, اسے اللہ کا کلام سمجھ کے ہی پڑھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیتے ہیں. عشاء کے وطر کے بعد, عشاء کی وطر پڑھ لیے انہوں نے, اس کے بعد تلاوت ہوئی ہے, سجدہ تلاوت آ گیا ہے. تو میں اصل میں سوال کو اس لیے نہیں صحیح طور پر سمجھ سکا کہ سجدہ, یہ میرا خیال ہے ان کا خیال یہ ہے کہ دوران نماز انہوں نے سجدہ تلاوت والی آیت پڑھ لی, اور سجدہ ادا نہیں کیا. تو اس کا حکم یہ ہے کہ چونکہ نماز کے اندر جو سجدہ واجب ہوتا ہے تلاوت کا وہ نمازی میں ادا کیا جاتا ہے. تو اگر نماز میں ادا نہیں کیا تو اب پھر وہ بہرحال ساقط ہو جائے گا, اب ضرورت نہیں ہے اس کی. ہاں اچھا, یہ ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. کہاں سے؟ جی میں ابو ظبی سے عرفان بات کر رہا ہوں. جی عرفان صاحب. جی مجھے یہ مولوی صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے بات کرنی تھی, میں بیٹے کا نام محمد عبداللہ احمد رکھنا چاہ رہا ہوں. تو اس میں اگر ہم اس کو پکارے احمد کے نام سے تو مطلب شریعت میں صحیح ہے؟ اس میں کچھ بڑا پیارا نام ہے اور بڑی اس میں نسبتیں اور بڑی برکتیں شامل ہو گئی ہیں کہ محمد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا اس میں ذاتی ہے, اور جو تمام خوبیوں کا جامع ہے, تمام کمالات کا جامع ہے, اور جو ماں باپ اپنے بچوں کے یہ نام رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں مغفرت کی امید ہے, اور خود جس کا نام یہ رکھا گیا ہے محمد تو اس کی بھی مغفرت کی امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بروز قیامت ان کی بخشش فرما دے گا. حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کہہ کے پکارے گا تو جتنے بھی لوگ جن کے نام محمد ہوں گے وہ دوڑتے ہوئے حاضر ہوں گے, تو اس مقدس نام کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں کیا برا ہے کہ کسی گھر میں ایک محمد ہو, دو محمد ہو, تین محمد ہو, یعنی ایک سے زائد بھی بچوں کے نام محمد رکھے جا سکتے ہیں. پھر عبداللہ, یہ وہ پیارا نام ہے پسندیدہ نام جس کے بارے میں حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ ناموں میں عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. تو یہ بھی لاجواب نام ہے, کتنے صحابہ کرام, کتنے اولیاء کرام کا نام یہ ہوا ہے. اور اسی طرح پھر احمد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں. تو بہرحال اس کو پکارنے کے لیے احمد بھی کہا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, بے ادبی نہیں ہے. نہیں. اچھا بھئی یہ بات تو ہو گئی, اور چلیے آپ ارادہ کر رہے ہیں اب اس کو پکا کر لیجئے, اور اتنے اجر اور اتنے فوائد جو ہیں آپ نے اس نام کے سن لیے ہیں اور خوشی سے رکھیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے بیٹے دے کہ آپ سب کے نام جو ہیں ایسے رکھیں, ان کے نمبر لگا دیں, سب کا ثواب آپ کو ملے گا اور سارے بچے جو ہیں آپ کے خوش رہیں گے زندگی بھر انشاءاللہ. تو اچھا بولتے ہیں بات صدقے پر ہو رہی تھی, صدقے کے لیے جو جانور ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت کون کون کھا سکتا ہے؟ وہ نام پہ مجھے یاد آئی بات, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو علماء جب ان کا لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں محمد بن محمد بن محمد, یعنی ان کا خود کا نام بھی محمد تھا, ان کے باپ کا نام بھی محمد تھا, ان کے دادا کا نام بھی محمد تھا, پہچان کے لیے آگے کچھ سابقہ لاحقہ لگا رہے تھے. تو وہ لکھا نا نمبر لگا دیں آگے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آپ نے جو کوشچن کیا کہ صدقہ کون کون کھا سکتا ہے, صدقہ جو ہم نے ذبح کیا ہے جانور, اس صدقے کا گوشت جو ہے وہ کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا؟ دیکھیں, ایک تو ہوتا صدقہ نافلہ, یعنی نفلی صدقہ کرتا ہے انسان, اور ایک ہوتا صدقہ واجبہ, کوئی منت مان لی تھی کہ میں ایسا کروں گا, تو اس کا مال تو سوائے غریبوں کے کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے. جی ہاں, اچھا, منت کا غریبوں کے سوا کسی اور کو دینا جائز نہیں. البتہ جو نفلی صدقہ ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں,
تو آپ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں, صاحب حیثیت بھی کھا سکتے ہیں, خود بھی کھا سکتے ہیں, خود بھی کھا سکتے ہیں, خود بھی کھا سکتے ہیں. وقفہ لے لوں, تھوڑے سے وقفے کے بعد آتے ہیں. جہاں میں میرا وسیلہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی تھی کہ صدقہ جو جانور ذبح کیا جائے تو کون کھا سکتا ہے. طے یہ ہوا تھا کہ منت کا صدقہ اگر ہے, منت مانی گئی ہے, اللہ کے نام کا کوئی جانور ذبح کیا گیا کسی منت کے پورے ہونے پر, تو وہ صدقہ صرف غریبوں میں تقسیم ہوگا اور وہ عام آدمی نہیں. لیکن اگر صدقہ نافلہ کے لیے کوئی جانور ذبح کیا گیا اللہ کی رضا کے لیے, تو اسے آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی کھا سکتے ہیں وہ گوشت استعمال. اسی طرح کفارے کے اندر انسان جانور ذبح کرتا ہے کھانا کھلانے کے لیے, تو کفارہ بھی صرف غریب لوگ ہی کھا سکتے ہیں. اچھا, ہاں, باقی عام قسم کا کفارہ, قسم کا کفارہ ہے یا زہار ہے یا اور دیگر کفارے, انسان روزے کا کفارہ ہوتا ہے کھانا کھلانا پڑے, جس میں اسے صرف غریب کھائیں گے, صرف غریب کھائیں گے, عام آدمی نہیں کھا سکتا اسے. پھر اس کے علاوہ بعض صدقے ایسے ہوتے ہیں جو اغنیا کے لیے کھانا مکروہ ہے, جیسے کہ عام طور پہ میت کا جو کھانا بنایا جاتا ہے ایصال ثواب کے لیے, 40واں جو کیا جاتا ہے, تیجا کیا جاتا ہے, سوم کا چنے وغیرہ بھی ہے, تو ان سب کے بارے میں حکم شرعی ہے کہ اس کو غنی نہ کھائے. غنی سے مراد وہ آدمی ہے جس پہ زکوٰۃ شرعاً واجب ہوتی ہے, جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے. ہمارے ہاں تو رواج یہ ہو گیا ہے کہ وہ سوئم ہوتا ہے تو وہ لازمہ. اچھا, وہ چنے ونے تو اس لیے شاید رکھے جاتے ہیں کہ جو حضرات کلام پاک نہیں پڑھ سکتے وہ ورد تو کرتے رہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ کے نام کا, کلمے کا, اور اس کے بعد وہ چنے تقسیم کر دیے جاتے ہیں. وہ ایک جنرل وہ ایک رسم ہے, تقسیم ہوتا, مجھے بھی آپ کو بھی سب کا, اور لوگ اسے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں. ہاں, اس کو نہیں کھانا چاہیے. غریب آدمی کو سب کھا سکتا ہے. غنی کھائے گا تو اس کا دل مردہ ہوتا ہے, علماء نے لکھا کہ اس سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے, تو اس لیے اغنیا کو وہ نہیں کھانا چاہیے. اگر اس کو منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو لے کے پھر کسی غریب کو بعد میں دے دے. اول تو مثلا میری ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جرت کا معاملہ میری سمجھ میں نہیں آتا. مثلا میں میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا, تو ہم وہاں گئے, تو اب گھر میں میت ابھی گئی ہے, تدفین ہوئی ہے, رونا پیٹنا مچا ہوا ہے, اور وہاں دیگیں آئی ہوئی ہیں بریانی کی, 2 خوب کھا پی کے نکلا, اور وہی بیٹے اور بیٹیاں جو جن کا باپ مرا ہے وہ جناب سروس فراہم کر رہے ہیں, کھانا کھلا رہا ہے. تو ہم سے بھی کہا گیا, تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ سر وہ کھانا, تو خیر کھانا تو ہمیں کیا کھانا تھا, لیکن میں نے ان سے منہ پھاڑ کے یہ بات کہہ دی. ہم نے کہا کہ گلے لگا کے میں نے کہا یار بات سنو, برا نہ منانا, یہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے, اس نے کہ ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں, اور یہ اصل میں تو کھانا ان لوگوں کو کھلانا چاہیے تھا. میرے بھائی, فقہ کی بہت مشہور کتاب, بہت معتبر کتاب جسے فتح القدیر کہا جاتا ہے, اسی دعوت میت کے بارے میں اس میں ارشاد ہوا کہ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ فِي السَّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ, کہ یہ جو دعوت کھلائی جاتی ہے یہ تو خوشی کے موقع کے لیے مشروع کی گئی ہے شریعت میں, یہ غمی کے موقع کے لیے نہیں ہے. غم پہ ہو رہا ہے. تو اب یہاں پر تو لوگوں نے مجھے تو ظلم لگتا ہے, اس کے گھر میں موت واقع ہوئی ہے, وہ صدمے سے نڈھال ہے, وہ ہمیں کھانے کھلا رہا ہے, مہمانوں کو مہمان نوازیاں کر رہا ہے. ہم نے عجیب رسمیں جو ہیں سوسائٹی میں ظالم, میں اسے ظالمانہ رسم, مجھے معاف کیجیے گا, آپ کو اچھی نہیں لگی یہ بات, یہ ظالمانہ رسم ہے, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو کھانا تو اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی جن کے گھر میں میت ہوئی ہے وہ اتنے صدمے میں ہیں کہ اس صدمے میں وہ کھانا نہیں کھائیں گے, نقاہت ہو جائے گی, ان کے غم کو بانٹنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں کھانا کھلا دیا جائے. الٹا انہی بیچاروں پر جن کے گھر میں میت ہوئی ہے یہ ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے, یا ان کے رشتہ داروں کو کھانا لا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں. کہاں یہ جائز؟ میت والوں کو دوسرا غم ہی ہوتا ہے کہ کھانا کس طرح کھلائیں. ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, صحیح فرما رہے ہیں کہ میت والے اس فکر میں کہ ابھی تو باپ مرا ہے یا کوئی عزیز مرا ہے, اس کی تدفین, اب کھانا کہاں سے کھلائیں, کھانا پکوائیں, وہ دوہرے عذاب میں. اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ دوسری ایک اہم بات میں عرض کر دوں, میں عموماً یہ جو اس قسم کے کھانے وانے کھلائے جاتے ہیں وہ مرنے والے کی وراثت سے کھلائے جاتے ہیں. اب وراثت میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ورثہ راضی نہیں ہوتے اس مال کو اس کام کے لیے خرچ کیا جائے. یہ ایک اور ٹیکنیکل مسئلہ ہے. یا کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور چھوٹے بچہ راضی ہو کے کہہ بھی دے کہ ٹھیک ہے میرے حصے میں سے بھی کھلا دو, تو بھی جائز نہیں ہے چھوٹے بچے کے, نابالغ کے بچے میں سے یہ صدقہ کیا جائے. تو یہ شرعی طور پہ ان لوگوں کی پکڑ ہے جو میت کے مال سے یہ صدقہ کرتے ہیں. یہ لیجئے, یہ ایک اور مسئلہ ہو گیا. یہ بجائے وہ ثواب کے اور عذاب جو ہے وہ جھیل رہے ہیں,
لیکن وہ ابھی کہا نا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی سلیقے سے اگر آپ میں اتنی جرت اور ہمت نہیں، سلیقے سے، اس میں جرت اور ہمت کی کیا بات ہے بھائی؟ آپ کہیے، کھل کے کہیے جو بات صحیح ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات، فقہ یہ کہہ رہی ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے، کھل کے کہیے کہ بھائی یہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں. اور یہ تم نے کیا نیا تماشا جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے. ایک دفعہ دو دفعہ لوگ برا ضرور مانیں گے، لیکن ایک اچھی رسم جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور یہ بری رسموں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور بہت سی اذیتوں سے ہم نکل آئیں گے. بہرحال یہ جو عقیقہ ہوتا ہے، عقیقہ بھی صدقہ ہے. جی عقیقہ بھی صدقے کی قسم ہے. اس کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ اس کا گوشت سبھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جس طرح قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے 3 حصوں میں، کچھ اپنے لیے اور کچھ احباب کے لیے، اقربا کے لیے، اور کچھ غریبوں کے لیے، 3 حصے کر دیے جائیں، تو اسی طرح اس کا بھی مصرف ہے. اب آپ سے دیکھیے سوسائٹی میں یہ رائج ہے کہ صاحب عقیقہ جب کیا جائے گا تو عقیقہ گوشت بچے کے ماں باپ دادی دادا نانی نانا نہیں کھائیں گے. اجی بڑی فضول بات ہے یہ عام ہے. یہ دادی دادا ہاتھ بھی نہیں یہ عقیقہ کا گوشت ہم نہیں کھائیں گے، یہ رسم ہے ہمارے یہاں. غلط بات ہے بالکل. کتاب یہ اچھا پھر ایک صدقے کا ہمارے ایک طریقہ اور بھی. میں مفتی صاحب پوچھ رہا ہوں وہی باتیں جو آپ کے ذہن میں نا آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا، اصل بات نہیں پوچھ رہا. پوچھتا ہوں اصل بات یہ مفتی صاحب کہ ہمارے یہاں صدقے کا ایک رواج یہ بھی ہے کہ صدقہ کس کی مطلب بچے کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کسی کی طرف سے، اس کے اوپر سے وارا جا رہا ہے. تو کیا وارنے کی کوئی اصل ہے؟ دیکھیں وارنے کی کوئی اصل نہیں ہے. صدقہ تو اصل میں اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کر کے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں مالک تو اسے قبول فرما لے اور اس کے طفیل اس کے بدلے میں ہماری بلاؤں کو رد فرما دے. ہاں البتہ یہ وارنے کا سلسلہ بعض اوقات کو ٹیکنیکل علاج ہوتے ہیں، روحانی علاج، وہ تو علاج کے لیے نا، جنرلی جو ہے وارنے کا نہیں ہے تصور. اچھا ابھی میں ایک چیز اور پوچھ رہا ہوں، بہت ہی ٹچی سا معاملہ بھی پوچھنے والوں کا ہے. اچھا ہمارے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ صدقے کے لیے جو طریقے استعمال ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح کے کہاں سے یہ رسم چلی ہے کہ وہ کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ اناج، کچھ دالیں، کچھ انڈے اور کچھ یہ سرہانے رکھ دیے جاتے ہیں مریض کے یا بچوں کے، اور صبح اٹھا کر وہ جو ہے وہ یا تو کسی کو دے دیے جاتے ہیں، فقیر کو دے دیے جاتے ہیں، عام پروفیشنل کو، یا وہ لے جا کے چوراہے پہ پھینک دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی صدقہ ہو گیا. دیکھیں یہ تو چوراہے پہ پھینکنا تو اس کا ضیاع ہے مال کا، جو شرعاً ناجائز ہے. ظاہر سی بات ہے لوگوں کے قدموں میں آئے گا، کسی کے کام میں نہیں آئے گا، اور اسراف ہے. اور اسراف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچے اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو اس کا جہاں تک اس کو غریبوں کو دے دیا جائے، جہاں تک اس کے سرانے رکھنے کا تعلق ہے تو یہ بھی کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ اس کے سرانے رکھا جائے. صدقہ تو جس سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے نیت ہے. ہاں وہ گیا. ہاں البتہ بعض ٹیکنیکل صورتیں ہوتی ہیں جیسے میں نے کہا علاج کے حوالے سے، وہ تو علاج ہوگا نا، وہ روحانی علاج ہو رہا ہوگا اس میں، مطلب کوئی اتار ہو رہے ہوں گے، کوئی جنات کے علاج ہو رہے ہوں گے، وہ تو وہ دوسرا طریقہ ہوگا، اس کا صدقے سے کوئی تعلق نہیں. اچھا ایک اور بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ ابھی محرم گزرا ہے، سفر آنے والا ہے. ہمارے سفر کے بارے میں یہ بڑا مشہور کر دیا گیا کہ سفر جو ہے وہ سختیوں کا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے، یہ ہمارے پتہ نہیں کہاں سے روایت ہے کہ مردوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے سفر کا بہت سخت ہوتا ہے، لہذا اس میں صدقے کیے جائیں بہت زیادہ. دیکھیں اس کے بارے میں بعض کتابوں کے اندر ضعیف بلکہ بے سند روایتیں آئی ہیں کہ جن کے اندر اس قسم کی باتیں آئی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اتھینٹک روایات ہمارے پاس موجود ہیں. بخاری شریف میں، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے ولا سفرا. ناظرین محترم سفر آنے والا ہے، یہ محرم کے بعد کا مہینہ ہے اور اس میں بہت یہ تمام معاملات ہوتے ہیں. آپ ذرا توجہ سے سنیے، اور اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایک آدمی بھی یہ بات سن رہا ہے تو اپنے ان لوگوں کو جو یہ میری بات نہیں سن رہا ہے پروگرام نہیں، انہیں بتائیے مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جی تو عربوں کے اندر کچھ وہم لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے زمانہ جاہلیت سے، تو جس میں وہ لوگ جو ہے سفر کے لیے نکلا کرتے تھے تو پرندے اڑاتے تھے. پرندے اگر دائیں طرف چلے گئے تو سفر اچھا رہے گا، بائیں طرف چلا گیا تو شگون لے رہے ہیں، شگون لیتے واپس مڑ کے آ جاتے ہیں، نہیں جاتے تھے. ہاں پھر اسی طرح اور ان کے اندر اور وہم تھے کہ جناب فلاں بلا لگ جائے گی، جس طرح ہمارے یہاں پہ بچوں کو تنا چھوڑو ماتا آ جائے گی، یہ معاذ اللہ اس قسم کی باتیں. اور اسی طرح جو ہے یہ سفر کے حوالے سے بھی لوگوں میں کچھ باتیں مشہور تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح لفظوں میں ان کا رد فرمایا ولا طیارۃ ولا حامۃ، اور ایک روایت میں ولا سفرا، کہ یہ سب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، سفر بھی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی جو تم نے وہم بنا لیے ہیں کہ بیماری آتی ہے، سختی آتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے.
یہ وہم ہے تمہارے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگوں کو اس وہم سے دور رہنا چاہیے, اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. یہ سارے کے سارے مہینے اللہ کے ہیں. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں تعلیم فرمائی ہے, ان دعاؤں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. وہ نہ صرف سفر بلکہ سارے سال ہی پڑھنے چاہیے. صبح و شام کی دعائیں ہیں, 2 منٹ بھی انسان کو نہیں لگتے, ساری آفت و بلاؤں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. تو ان کی عادت بنا لیجئے تو انشاءاللہ. ہم نے اصل میں مذہب میں اتنی مکسنگ کر دی ہے, اتنی چیزیں گڈمٹ کر دی ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پیور مذہب اور پیور چیزیں یہ مفتی صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کوئی مہینہ سفر کا ایسا نہیں ہوتا, سارے مہینے سارے دن اللہ کے ہیں, اللہ کے نام سے ان کو شروع کیا جائے, اللہ کے نام سے سب کچھ من جانب اللہ ہوتا. اس کے باوجود ایک اور رسم بھی ہے, وہ میں سفر میں نے دیکھا ہے اور وہ اتفاق سے بات نکلی, وہ کچے گھڑے توڑے جاتے ہیں. گھر کے تمام وہ مٹی کے گھڑے, بدنے, یہ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ توڑی جاتی ہیں. اجی اس کے علاوہ میں نے سنا بلکہ لوگ بتائیے کیا کیا آپ نے سنا ذرا. یہ لوگ سب بیٹھے ہوئے یہ سب یہی سوچ رہے ہیں بیٹھے. سورہ مزمل پڑھواتے ہیں, مزمل شریف کی گولیاں بنوا کے جو وہ دریا میں ڈلواتے ہیں, سمندر میں ڈلواتے ہیں. اور بعض لوگ جو ہے سفر کے آخری ہفتے میں سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے ہیں کہ کہاں کہ اس دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے غسل صحت لیا تھا. تو یہ باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہے, جس کا تمام باتوں کا رد فقہ کی بہت مشہور کتاب اردو زبان میں ہے بہار شریعت. بہار شریعت میں واضح لفظوں میں اس کا رد موجود ہے. واضح لفظوں میں بتایا گیا کہ یہ فضول باتیں ہیں, اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے. بھائی سورہ مزمل شریف پڑھتے رہیے, کوئی بات نہیں. سفر میں کیوں پڑھنی چاہیے, ہر مہینے میں پڑھیں آپ. اور یہ خاص سیر سپاٹے کے لیے نکل جانا, آپ نے فرمایا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب آخری آپ نے ہفتے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غسل صحت لیا تھا, اس میں تو آپ نے فرمایا کہ مزید طبیعت جو ہے ناساز ہوئی تھی. تو یہ ایسی کوئی باتیں نہیں ہے, لوگوں نے اپنے طور پہ پتہ نہیں کہاں سے بنا لی ہیں. ایک نیا, مجھے معاف کیجیے گا, آپ کو یہ بات اچھی لگے, ایک نیا مذہب ہم نے جو ہے وہ بنایا ہے. اس مذہب کا رسول اللہ کی تعلیمات سے تعلق نہیں, یہ ہمارے اپنے نفس کی تعلیمات ہیں جس کو ہم نے مذہب بنا کے شروع کر دیا ہے. اور یہ پروگرام ہم نے شروع اسی لیے کیا ہے. اور اس پروگرام کا بنیادی, میں جو اتنی کھل کے آپ سے باتیں کر رہا ہوں وہ میں اپنی بنیاد پر نہیں کر رہا. ظاہر ہے میں کوئی صاحب علم آدمی نہیں ہوں, بہت ہی کمتر آدمی ہوں. یہ مفتی صاحب کی سپورٹ مجھے حاصل ہے, مفتی صاحب کو فقہ کی اور شریعت کی سپورٹ حاصل ہے. جیسے مفتی صاحب کھل کے یہ بات کہتے ہیں, اور شاید آپ کو کہ بہت سے علماء کرام یہ باتیں کرتے بھی نہیں ہیں, نہیں کرتے مفتی صاحب. اصل مسئلہ پتہ یہ ہوا ہے, میں کوئی توہین نہیں کر رہا, لیکن کہنا ذرا سی شاید یہ وجہ ہوئی ہے کہ ہمارے علماء کرام ڈرنے لگے ہیں. چنانچہ جمعے کا جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے مسجد کے ممبر کا, یہ باتیں وہاں سے آنی چاہیے. ہم یہ موضوعات مسجد کے ممبر سے جمعے کو آنے چاہیے اور علماء کو بتانا چاہیے, اپنے عوام کو, اپنے علاقے کے لوگوں کو. ایسا نہیں ہوتا. اور یہ ساری فقہ ہے, شریعت ہے جو مفتی صاحب کے تھرو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. بہرحال ایک بات میں عرض کروں کہ لوگوں کا مزاج بہت بگڑ چکا ہے. جمعے کے اندر میرا اپنا ذاتی تجربہ, آپ تقریر کرنے بیٹھ جائیے تو جب آپ کی تقریر ختم ہونے والی ہوگی یا عربی کا خطبہ شروع ہو جائے گا, اس وقت لوگ آنا شروع کریں گے. وہ تو یہ بات آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, اس لیے کہ لوگ کچھ کاہل بھی ہوگا, وہ چاہتے ہیں کہ بس نماز پڑھو چلو. دوسری ایک مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ بھی ہوا ہے, آپ جیسے مطلب خطیب کو چھوڑ کر جو جمعہ پڑھا رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بیشتر علماء کرام جو مسجدوں میں تعینات ہیں وہ محنت نہیں کرتے, پڑھتے نہیں, موضوعات کا تعین نہیں کرتے. جب مقتدی کو کچھ سننے کو ملے گا, نئی بات سننے کو ملے گی, تو اس میں ایک کریج بھی آتی ہے, یار میں چلوں گا جلدی. آج پچھلے مرتبہ مفتی صاحب نے فلاں موضوع شروع کیا تھا, ابھی ختم نہیں ہوا, مفتی صاحب نے کہا اگلے ہفتے کروں گا میں. تو مسئلہ ہے علماء کرام وہ محنت بھی نہیں, مجھے معاف کیجیے گا, بات صحیح نہیں ہے. دونوں طرف سے کمزوری ہے, دونوں طرف سے. عوام کی طرف سے دلچسپی نہیں ہے, علماء کی طرف سے جو ہے تیاری نہیں ہے, محنت نہیں ہے. اگر سننے والے کو بہت کچھ ملے, ہمارا پروگرام دنیا بھر میں سنا جاتا ہے یہ پروگرام, اور میں اگر مفتی صاحب کی جگہ میں بیٹھ جاؤں اور جوابات دینے لگوں, کوئی بھی نہیں سنے گا, اس لیے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. تو جب دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تو لینے والے کی بھی دلچسپی خود بخود ختم ہے. بہرحال میں نے کوئی خدا نخواستہ ایسی بات نہیں کی, ایک بات سے بات نکلی تھی تو اس پر بات ہو رہی تھی. تو یہ صدقے پر بات ہوئی, اور اب خیرات بھی واقعی ہے. صدقے و خیرات میں بنیادی فرق ہے. دیکھیں میری نالج کے مطابق تو کوئی فرق نہیں ہے. ہاں میں یہی پوچھنا کہتے ہیں نا صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میری یعنی عربی میں بھی خیرات کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے, اور خاص طور پہ وہاں پر جو
ویلفیئر ہوتی ہیں اس کے لیے خیریہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں خیریہ عام طور پہ. تو اس میں شرعی ٹیکنیکلی تو کوئی فرق نہیں ہے, صدقہ و خیرات ایک ہی چیز کے نام ہے. ناظرین نے بس ویسے بات شروع کی تھی اور اچھا ہے کہ بغیر موضوع طے کیے بات کی تھی اور بہت اچھے سمت میں ہم نکلے اور بہت سی باتیں کی. اگر میری کوئی بات میرے لہجے کے حوالے سے, باتیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ وہی کروں جو مفتی صاحب کرتے ہیں, میرے لہجے کے حوالے سے اگر کوئی بات ایسی ہوگی, اس میں درد دل بولتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مذہب کی جو صورت گری ہم نے کر لی ہے وہ اصل مذہب نہیں ہے اور ہم اسے مذہب کے نام پر کر رہے ہیں. میری خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو اور جو مفتی صاحبان جو کچھ بتاتے ہیں علماء, ہم وہاں آ جائیں, ہمارا مذہب درست ہو جائے. اب میرے پروگرام کا وقت آج ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں اسی موضوع پر گفتگو جو ہے اسے آگے بڑھاؤں گا. تو شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی صاحب کو اور مجھے آپ کے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نگہبان.